السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا و مرحبا بکم جمیعا۔ میں بہت 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 زیادہ خوشی فیل کر رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں۔ میں تمام ان افراد کا شکر گزار ہوں، ان اساتذہ کا، اس ٹیم کا، اس گروپ کا، جنہوں نے میرے اس سکسیس میں اپنا یوگدان اور اپنا رول نبھایا ہے۔ میری مراد ہے اہم ایجوکیشنل چینل، جنہوں نے بہت 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 زیادہ میرے اوپر صرف کیا۔ میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ انسان انسان ہے، بھلے ہی یہ کسی اعلیٰ مقام تک پہنچے یا یہ کسی زمین کی سطح کے ساتھ ہو، میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی چاپلوسی یا زبان درازی کی ضرورت نہیں۔ البتہ آپ کے ساتھ چند اپنی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو آنے والے ایگزام میں، آنے والے جو سیشنز ہیں، ان میں فائدہ ہو سکے۔ مجھے پہلا سوال کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنی جرنی کیسے سٹارٹ کی۔ میں بالکل کہوں کہ میں ایک بالکل مڈل فیملی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، جس گھرانے کی بظاہر زیادہ انکم تو نہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے گھر کا کھانا پینا اور بچوں کا پڑھانا یا بچوں کا چلنا پھرنا گھر والے دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، ہم بھی عیش پرستی میں ہم نے یہ 2 سال یا 3 سال صرف نہیں کیے، بلکہ طالب علم ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے، جہاں اسے غذا ملتا ہے، جہاں سے اس کو علم ملتا ہے، وہاں اس کو پہنچنا چاہیے۔ اپنی جرنی میں نے اصل میں کشمیر یونیورسٹی سے شروع کی۔ کشمیر یونیورسٹی تک، یعنی فرسٹ ایم اے فرسٹ ایئر تک، فرسٹ سیمسٹر تک مجھے یہ باتیں معلوم نہیں تھی کہ سیٹ نیٹ جی آر ایف کوئی ایگزام ہوتا ہے۔ اس کے بعد میرے دوستوں نے مجھے اس سے متعارف کرایا، مجھے اس کے بارے میں کہا، تو میں اسے بالکل جانیاب اور جانکاری مجھے اس کے بارے میں ملی، تو میں نے چاہا کہ میں بھی اس ایگزام میں حصہ لوں۔ لیکن تب میرے پاس کوئی چینل یا کوئی رہبر استاد بظاہر اس شکل میں، یعنی خاص مخصوص اس ایگزام کی پریپریشن کے لیے موجود نہ تھا۔ تو میں نے دیکھا، یوٹیوب پہ میں نے سرچ کیا، میں نے دیکھا کہ عظیم سر، جو کہ ہمارے بہار کے ایک رہنے والے باشندے ہیں، استاد ہیں ہمارے، انہوں نے ہمیں پھر رہبری کی۔ اس کی یوٹیوب چینل پہ میں گیا، پھر میں نے ڈھونڈا، اور بہت ساری دشواری آئی۔ پہلے مجھے عربی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہو میرے سامنے، آپ مت کہو گے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ عربی ادب کی تاریخ میں نے پڑھی ہے، کتاب ہے ڈاکٹر عبد الحلیم ندوی صاحب کی کتاب۔ پہلے میں نے اردو میں تھوڑی تاریخ پڑھی، پھر اس کے بعد میں نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے ایگزام دینا ہے، مجھے کوئی کتاب آپ لا کے دو۔ تب اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی کتاب نہیں، نہ کوئی آئیڈیا ہے۔ تو ہمارے گھر میں پتہ نہیں کب میں نے یہ کتاب لائی تھی، تاریخ وجیز فی الادب العربیہ۔ یہ ارشد صاحب کی یہ کتاب ہے، آپ دیکھ سکتے ہو اسکرین پہ، بہت پرانی کتاب ہے۔ پہلے میں انہی 2 کتابوں سے مستفید ہوا، پھر بعد میں عظیم سر نے اپنے نوٹس نکالے، ان نوٹس سے بہت فائدہ ہوا، بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اس کے بعد میں نے جب دیکھا کہ اب ایگزام کا موقع آ گیا، تو سیٹ کا ایگزام میں نے دیا۔ پہلے مجھے سیٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم تھا، میں بھی اونسٹ کہہ رہا ہوں کہ جب میں سیٹ کا ایگزام دینے گیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ جنرل پیپر بھی ہوتا ہے۔ لیکن پھر جب گیا تو اللہ کے فضل و کرم سے مجھے سیٹ کوالیفائی ہوا۔ اس کے بعد میں نے بولا نہیں، اب تو نیٹ کا ایگزام دینا ہی دینا ہے۔ تو میرے عزائم، میرے جو یہ ارادے تھے، میرے جو یہ گولز تھے، انہوں نے ایک راستہ تلاش کیا۔ اب یہ ایک راستے، ایک چینل، ایک پراپر چینل یوز کرنے کے مادھیم سے ایک عظیم اعلیٰ اور صاف راستے تک گئی۔ اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ بہت سارے یوٹیوب پہ لیکچرز ہیں جنرل پیپر کے، اور بہت سارے عربک کے بھی میں نے دیکھے، جیسے اہم ایجوکیشنل چینل تو تھے ہی پہلے یہ یوٹیوب پہ، لیکن پھر جب یہ ایک گروپ کی شکل میں ہمارے سامنے آئی سبسکرپشن کے لحاظ سے، تو میں نے چاہا کہ میں بھی ان کے ساتھ جوائن کروں۔ میں آپ کو کہوں کہ ابھی بھی اس ٹائم بھی بہت ساری دقتیں آتی ہے ایک اسٹوڈنٹ کو، ہاؤ ٹو مینیج ٹائم،
یہ پہلی پرابلم رہتی ہے. ارے میں تو گھر میں کام بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. یا کوئی ایم اے کر رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے ایم اے بھی پڑھنا ہے اور یہاں سے یو جی سی نیٹ ایگزام کے لیے بھی پڑھنا ہے. یاد رہے ہم نے بھی جب نیٹ پہلے کیا، سیٹ کیا، ہم پہلے ہی سیمسٹر میں تھے، پھر دوسرے سیمسٹر میں نیٹ کوالیفائی کیا، پھر تیسرے سیمسٹر سے پھر سے ہم نے نیٹ کوالیفائی کیا. اب ہم چوتھے سیمسٹر سے نکلنے ہی والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ ہمیں جے آر ایف ہو گئے. لیکن یاد رہے ہم نے بھی ٹائم مینیج کیا. کیسے مینیج کیا؟ جب ہمیں دل لگتا تھا، یاد رہے منظم ٹائم ٹیبل ہمارا تھا کہ ہم تقریباً صبح جب فجر پڑھتے تھے پھر میں 1 گھنٹہ واپس ہو جاتا تھا. اس کے بعد جب میں اٹھتا تھا 8 بجے تقریباً 1 بجے تک میں بس یا تو کلاس دینے جا رہا تھا یا کتابیں پڑھتا تھا یو جی سی نیٹ کی. اور اپنا بھی اس میں ٹائم ٹیبل رہتا تھا. مثال اگر میں ایم اے میں پڑھ رہا تھا تو میں ایم اے کے لیے 2 گھنٹے نکالتا تھا پہلے ہاف میں یعنی 1 بجے تک. اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ اگر ٹائم رہتا تھا میرے پاس تو میں 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک پھر سے نیٹ کا پڑھ رہا تھا. اس کے بعد 4 بجے سے لے کر 5 بجے تک تھوڑا بریک رہتی تھی، کھیلتے ویلتے وہاں ادھر ادھر کودتے تھے، پھر واپس آ جاتا تھا میں، پھر نماز پڑھ کے میں عشاء تک برابر اپنا پڑھ رہا تھا. یعنی اپنا مینس ایم اے پڑھ رہا تھا. اس کے بعد ایم اے کا چھوڑتا تھا میں تقریباً 10:30 سے لے کر تقریباً 1 بجے تک ہمارا وہ ٹائم ٹیبل رہتا تھا کہ ہم وہاں تک پڑھتے تھے. کبھی کبھی اس سے آگے بھی جاتے تھے. میرے دوست بظاہر یہ سب جانتے ہیں، لیکن آپ کے لیے میں کہوں کہ ٹائم مینیج کرنا آپ کا کام ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے وہ کام ہے یہ کام ہے. کام کو چھوڑیے، ابھی آپ اپنی پڑھائی پہ فوکس کیجیے. اگر کرنا ہے کچھ تو کر لیجیے، ابھی موقع ہے. ناؤ اور نیور، ابھی یا کبھی نہیں. بس یہ آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہو. آپ کو ابھی یہ جاننا ہے کہ اگر میں پڑھ رہا ہوں، یو جی سی میرے سامنے ہے ایگزام، تو آپ کو وہی کوالیفائی کرنے کی ہر کوشش سعی کرنی ہے. پھر یہ ہو سکتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے آپ بولو گے میں ان کی سبسکرپشن لوں گا، ان کی سبسکرپشن لوں گا. سبسکرپشن تب کام کرے گا سبسکرپشن جب آپ خود اپنے عزائم بناؤ گے، اپنے آپ کو طاقتور بناؤ گے اس لحاظ سے کہ مجھے کرنا ہے، نہیں آئی کین ڈو، آئی ول ڈو. یہ جب آپ کے عزائم بن جائے گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اب تیسرا سوال میرے سامنے یہ ہے کہ بہت سارے عزیزوں نے مجھے کہا کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے، آپ کون سی کتاب پڑھ رہے تھے. میں بھی اونسٹ کہہ رہا ہوں کہ پہلے سیمسٹر میں جب میں نے ایگزام دیا سیٹ کا تو خالی میرے پاس یہ تاریخ وجیز فی الادب العربی تھا. حقیقت ہے. اور میں نے ایک کتاب پڑھی تھی تاریخ ادب العربی عبدالحلیم ندوی صاحب کی. اس کے بعد میرے پاس ایک کتاب آئی، اعجاز صاحب کی ایک کتاب ہے، ہمارے ہی کشمیر سے کا ایک رہنے والا ہمارا بھائی ہے. اس نے پچھلے مہینے شاید پی ایچ ڈی کمپلیٹ کیا. بہت ہی قابل ذہین استاد ہے ہمارا. اس نے بھی اپنی کتاب لکھی ہے اختبار التنافسی. بہت اچھی کتاب ہے، وجیز لکھا ہے. بالکل ہر کوئی وہ پوائنٹ آتا ہے اس میں جو نیٹ میں پوچھا جاتا ہے. لیکن یاد رہے کنسیپٹس کلیئر کرنا آپ کا کام ہے، کنسیپٹس بنانا آپ کا کام ہے. کنسیپٹس کوئی اور نہیں بنا سکتا آپ کو. بس آپ کو پڑھ کے سوچنا ہے کہ میں نے کیا پڑھا ہے. اس کے بعد میرے پاس اور ایک کتاب ہے، میں نے پڑھی ہے بخوبی ان کو، باقۃ الاظہار. یہ ہمارے عبدالعظیم صاحب کی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے. پی وائی کیوز پہ اختصاراً اس میں لکھا ہے. تقریباً 60 سے 70% ایگزام اس سے بھی سمجھ آ رہا ہے. اسٹوڈنٹ پریپیئر کر سکتا ہے، لیکن یاد رہے کنسیپٹ ہوگا تو یہ لگے گی، نہیں ہوگی تو پھر نہیں لگے گی. یہ کتاب تب آپ کو ساری کتابیں تب کام آئے گی جب آپ کنسیپٹ بناؤ گے. پڑھ کے امراؤ القیس تو پڑھتے ہو، لیکن امراؤ القیس کو تب لکھنا ہے جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ امراؤ القیس تھا کیا. جیسے ہمارے یہاں ایک مشہور الزمان کتاب آج کل ہمارے یہاں چل رہی ہے، الدلیل الصدوق لطالب التھمو. یہ بہت اچھی کتاب ہے. لیکن یاد رہے اس میں کوئی شاعر دیا ہوا ہے، پہلے اس میں امراؤ القیس دیا ہوا ہے. امراؤ القیس کو دیکھ کر یہ سیدھے اپنی کاپی پہ نہیں لکھنا ہے، پہلے آپ کو سمجھنا ہے. اس کے بعد دیکھنا ہے کون سا پوائنٹ کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنے بار پی او کیوز میں آیا ہے. 1 لائن بنانا ہے. امراؤ القیس کا نام، امراؤ القیس کہاں دفن ہے، کس نے مارا، کتنے اشعار ہے اس کے، کس کا سب سے مشہور قصیدہ کون سا ہے، اس کا معلقہ کس بحر میں ہے. یہ چیزیں آپ کو سوچنی ہے.
اس کے بعد آپ کو طے کرنا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے. پہلے ہی ڈیسائیڈ کیجئے ہاں مجھے کرنا ہے تو کرنا ہے. اس کے بعد جنرل، میرے پاس یہ کتاب جو ہے KVS مدان بہت اچھی کتاب ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہیے عربی کے اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے جنرل. میں اپنی بات کہوں، اگرچہ میں کالج سے آیا ہوا ہوں لیکن پھر بھی بہت سارے مشاکل میرے سامنے آئے جنرل کے لحاظ سے. پھر میں نے ایک سبسکرپشن لی تھی حماد سر کی. حماد سر نے بالکل رہبری اور رہنمائی کے ساتھ پڑھایا. صادق سر نے، حماد سر نے، مجھے بہت اچھا ان کی وہ سبسکرپشن لگی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے. حماد سر نے ہمیں DI پڑھایا اور میتھ پڑھایا. مجھے بہت 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 زبردست لگی وہ سبسکرپشن. لیکن یاد رہے سبسکرپشن بھی تبھی کام آتا ہے جب اسٹوڈنٹ اپنی محنت خود کرتا ہے. اور ان کی اس سبسکرپشن کو دیکھ کر میں نے ایک یہ کوٹ لکھا تھا اور یاد کیا تھا ان کے بارے میں کہ ٹیچنگ از ناٹ ایوری باڈیز کپ آف ٹی. جب وہ پڑھاتے ہیں تو ان کا انداز الگ ہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں، اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ ناچیز سے کہو گے کہ ابھی جو ہمارے سامنے جو یوٹیوب کے چینلز ہے یا جو ہمارے سامنے سبسکرپشن ہم کون سی لے، جو بھی آپ لوگے، ہم نہیں کہتے ہیں یہ لے لو وہ لے لو. خود دیکھو کہ سبسکرپشن کے کتنے نتائج ہے، کتنے پھول آپ کے سامنے ہیں، کتنے فروٹس ہیں آپ کے سامنے. میں بظاہر آپ کو رہبری آپ کو اگر لگے یہ غلط کر رہا ہے تو آپ خود بھی عزائم کر سکتے ہو، خود بھی دیکھ سکتے ہو کون سی سبسکرپشن سب سے بہتر ہے. البتہ جو مجھے لگتا ہے شاید JRF کی یہ جرنی میرے لیے نامکمل تھی اگر اہم ایجوکیشنل چینل نہ ہوتی، کیونکہ جنرل پیپر میں نے سب وہاں سے ہی پڑھا. بالکل میں نے وہاں سے ہی آئیڈیاز لیے. لاجیکل ریزننگ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کتنی زیادہ انہوں نے اچھی سے پڑھائی تھی، بہت اچھے سے پڑھائی تھی. میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، آپ کو کسی کی موٹیویشن کی ضرورت نہیں، مجھے تو یہ پتہ ہے. کیونکہ مجھے بھی جب کوئی کہتا تھا موٹیویشن چاہیے، میں کہتا تھا نہیں. بولتے تھے کیوں؟ میں بولتا تھا میرے پاس میرے ماں باپ موٹیویشن ہے، میری بہنیں موٹیویشن ہے. انہوں نے مجھے چھوڑا ہے، وہ دن رات کام کر رہے ہیں اور مجھے چھوڑا ہے پڑھنے کے لیے. مجھے کون سی موٹیویشن اس سے بڑی ضرورت ہے؟ میرے پیروں میں تو اتنا اچھا جوتا ہے، اتنی اچھی میں نے سویٹر پہنی ہے، اتنی اچھی میں نے سمارٹ واچ لگائی ہے، لیکن میرا باپ تو ایسے ہی چل رہا ہے. میرے لیے اس سے بڑی کون سی موٹیویشن ہو سکتی ہے؟ اس لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ کو گھر والوں نے بھیجا ہے MA کرنے، MSc کرنے، جو بھی آپ کام کر رہے ہو اس کو بالکل ایمانداری سے کیجیے. بس پڑھنے پہ فوکس کیجیے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، خصوصاً حماد سر اور صادق سر کو جنہوں نے مجھے رہبری اور رہنمائی کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.